السلام علیکم ناظرین. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں کمی، ڈالر کی قیمت میں اضافہ. حکومت کا آخری سال چل رہا ہے تو کوئی اچھی خبر نہیں تھی. کل یہ خبر آئی تھی تقریباً 3 روپے 60 پیسے جو ہے پیسے ویلیو میں کمی ہوئی روپے کی، اور ڈالر پہ ویلیو میں اضافہ ہوا، جس کے بعد آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک میٹنگ کی بینکس کے سربراہان کے ساتھ. اس میں کچھ طے پایا ہے، پتہ کرتے ہیں کیا طے پایا ہے، اور روپے کی قیمت جو ہے قدرے بہتر کر دی گئی ہے. کافی سارے سوالات جڑے ہوئے ہیں اس سے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا، جہاں پہ ایکٹنگ گورنر صاحب بیٹھے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہمیں بالکل معلوم نہیں یہ کیوں ہوا ہے، سراسر غلط کیا گیا ہے. قدرتی عمل ہے ڈار صاحب کا یہ کہنا، کیونکہ حکومت جو اپنے آخری سال میں ہو نہیں چاہے گی کہ روپے کی قیمت میں کمی واقع ہو. باقی جو معاملات اس سے جڑے ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں ہم. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ سب سے پہلے تو بتا دیں کہ یہ روپے کی قیمت میں ڈالر کے مقابلے میں کمی یا زیادہ کرنا، اس کو یہ عمل ہے کیا اٹسیلف؟ فیصل صاحب، سب سے پہلے تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک مشورہ عام آدمی کے لیے کہ اگر وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اگلی دنیا میں بھی سرخرو ہونا چاہتا ہے تو اس کو دو کام، اگلی دنیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو دو کام آپ کو کرنے ہیں. اس دنیا میں کامیابی کے لیے آپ ڈالر خریدتے رہیں، اور اگلی دنیا میں کامیابی کے لیے آپ اپنی نماز قائم کر لیں. یہ دو چیزیں، نماز قائم کر لیں اور ڈالر خریدتے رہیں. جو بینکنگ سیکٹر سے حضرات ایسوسیٹڈ ہیں شاید وہ آپ کی اس بات سے خوش نہ ہوں ڈاکٹر صاحب. عام ہمارے جو بینکس ہیں جہاں پہ اپنا لوگ سرمایہ رکھتے ہیں، آپ ڈالرز میں رکھ لیں، وہاں پہ بینکوں کے پاس ہی رکھ لیں، لیکن ڈالرز میں رکھ لیں. کیونکہ دیکھیے، اگر آپ نے کچھ ڈالرز رکھے ہوئے تھے تو کل ایک ہی دن میں آپ کی وہ 3.5% یا 3.5 روپے، یو ول بی ریچر جسٹ ان ون ڈے، جسٹ ان میٹر آف 15 منٹس. تو جس نے 1 لاکھ روپیہ لیٹ سے 1 لاکھ روپے کے ڈالر رکھے ہوئے تھے، اس کو کتنا پروفٹ ہو گیا؟ کل 3,500-4 ہزار روپیہ آرام سے مل گیا، آرام سے گھر پہ بیٹھے مل گیا. تو ڈالر از سیف کرنسی، سیفر کرنسی، بٹ نماز قائم ساتھ میں ضرور کرنی ہے. مشکل ڈاکٹر صاحب لوگوں کو اگلی دنیا کے لیے بھی کام. جی اچھا دیکھیے، اس کے دو رخ ہیں. جی پلیز. ایک تو مثبت رخ ہے، پازیٹیو رخ ہے ایکسپورٹرز کے لیے، کہ جب ہمارے روپے کی قیمت گرتی ہے ڈالر کے سامنے تو جو اشیاء میڈ ان پاکستان ہیں، جو ہمارے ایکسپورٹرز پاکستان میں چیزیں بنا رہے ہیں، یہ عالمی منڈیوں میں ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور یہ کمپیریٹیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 سال سے جو بحران کا سا ایک وہ سما ہے ایکسپورٹس کے سیکٹر کے اندر، ہم 5 سال پہلے $25 بلین کی ایکسپورٹ کرتے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے گرتے اب 20 بلین پہ پہنچ گئے، یعنی کہ تقریباً 20% کی کمی آ گئی. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی فیصل صاحب ہوا نہیں. ہماری ایکسپورٹس ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں. تو یہ ایک بوسٹ ملے گا ان کو، تو یہ مثبت آپ ایسپیکٹ اس کا دیکھ لیں ایکسپورٹس والوں کے، اس لیے وہ خوش ہیں اس عمل سے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بحران کے سمے کی بات کی، تو یہ خالی ہمارے ایکسپورٹس تک تو محدود نہیں ہے نا. ہمارے ٹیکسٹائل والے بھی رو رہے ہیں، سرمایہ دار بھی رو رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج والے بھی رو رہے ہیں. تو معیشت سے جڑے جو چیدہ سیکٹرز ہیں تمام لوگ رو رہے ہیں اس وقت. عام آدمی کے اوپر کیا افیکٹ ہو. ٹھیک ہے، دیکھیے ہم بہت دفعہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ہم دنیا کی معیشت کے ساتھ کس طرح انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب دیکھیے 3 سے 4 روپے اگر ہمارے روپے کی قیمت ڈالر کے سامنے گرتی ہے تو یہ ملک ہے جہاں پہ 20 کروڑ پاکستانی 50 ارب ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں ہم سالانہ. باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں، 50 ارب ڈالر کی. یہ بھی تاریخی معاملہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہماری امپورٹس کبھی پہلے 50 ارب ڈالر تک ایک مالی سال کے دوران نہیں پہنچی. یہ پازیٹیو ہے ٹرینڈ، نیگیٹو ہے ٹرینڈ؟ دیکھیے، اگر اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس بھی بڑھتی جاتی ہیں تو پھر تو پازیٹیو ٹرینڈ تھا. ٹھیک ہے. اگر ایکسپورٹس آپ کی گر رہی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، تو پھر یہ بہت خطرناک قسم کا ہے. کیا ہے یہ امپورٹس کی رائز کا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ چائنیز مشینری آ رہی ہے، شاید اس وجہ سے ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں. دیکھیے چائنیز، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ریئلی انویسٹمنٹ نہیں، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، یہ قرضہ جات آ رہے ہیں. چائنا کی جو سی پیک کے تحت وہ سرمایہ کاری نہیں ہے، اس میں سے 70-80% جو ہے وہ ریئلی آپ کا قرضہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو جب تک اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں، مشینری کی امپورٹ کر رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ کچھ سالوں میں یا کچھ عرصے میں وہ مشینری پھر چیزیں پروڈیوس کرے گی اور اس کو ہم ایکسپورٹ کریں گے. وہ والا فینومینا نہیں ہو رہا.
ہم امپورٹ کرے چلے جا رہے ہیں لیکن ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. اچھا, اب اگر آپ 50 ارب ڈالر کی سالانہ امپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ویلیو, آپ کی کرنسی کی ویلیو 4 روپے کم ہو جاتی ہے, تو آپ سمجھیے کہ آپ کے اوپر 200 ارب روپے کا مزید اضافی بوجھ آ جائے. اب پاکستان میں 3 کروڑ فیملیز رہتی ہیں, اس ملک میں پاک سرزمین میں 3 کروڑ فیملیز تقریباً رہتی ہیں. اگر وہ 200 ارب روپیہ کا بوجھ آپ 3 کروڑ فیملیز میں ڈال دیں تو 6-7 ہزار روپے کا فی فیملی کے اوپر بوجھ پڑے گا, اس ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, اس کرنسی ویلیو کی گرنے کی وجہ سے. جو ڈاکٹر صاحب ہمیں عام اگزامپل دے کے اصطلاح میں بتا دیجئے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک عام فیملی کے اوپر جس کی انکم جو ہے 10 سے 12 یا 15 یا 13-14 ہزار روپیہ ہے, اس کے اوپر 6-7 ہزار روپے کا اضافی بوجھ اگر پڑ گیا تو اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گا مینج کرنا, اپنا گھر چلانا. آپ ماہانہ آمدن کی بات کر رہے ہیں, میں سالانہ امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ یہ جو ڈراپ ہوا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 6-7 ہزار روپے کا ہوگا. لیکن دیکھیے, آپ پیٹرول خریدنے جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ خود نہیں خریدتے تو آپ بس پہ جاتے ہیں, آپ رکشے کا کرایہ لیتے ہیں یا کسی ٹیکسی پہ جاتے ہیں, وہ بھی پیٹرول استعمال کر رہا ہے. اب وہ پیٹرول تو ڈالرز کی قیمت میں, ڈالرز میں کوٹ کیا جاتا ہے. اگر 4 روپے آپ کا روپیہ گر جاتا ہے تو آپ کے لیے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا. اگر آپ چائے امپورٹ کر رہے ہیں, آپ گھر میں جو تیل ہے گھر کا استعمال کرنے والا وہ امپورٹ کر رہے ہیں, جتنی بھی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں, کاریں امپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, جتنی بھی اشیاء ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جس کا عالمی اس کا جو اینول آ جاتا ہے 50 ارب ڈالر جو ہم نے کہا, وہ سب چیزیں قیمتوں میں بڑھ جائیں گی. جب وہ قیمتوں میں بڑھ جائیں گی تو افراط زر, انفلیشن, مہنگائی کا ریٹ پاکستان کے اندر جو ہے چیز وہ مزید بڑھ جائیں گے, آپ کو پیسے زیادہ ادا کرنے پڑیں گے چیز کے لیے, امپورٹڈ چیزوں کی. ٹھیک ہے, اب پاکستان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں قرضہ جات بے تحاشا لیے ہیں, اندرونی بھی اور بیرونی, اندرونی بھی اور بیرونی بھی. اور کیا مثالی قرضہ جات لیے ہیں ہم نے. اب مثالی آپ نے کہہ دیا, اگر مشرف صاحب کے زمانے میں دیکھیں تو ہر پاکستانی بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت کے اوپر 40,000 روپے کا فی کس قرضہ تھا. آپ نے مثالی کہا, وہ 5 سال کے اندر جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ 40,000 سے 80,000 ہو گیا تھا. یعنی کہ پہلے 50 سالوں میں جو ہم نے قرضہ اکٹھا کیا تھا اس کو پیپلز پارٹی نے 5 سالوں میں ڈبل کر دیا. جب پیپلز پارٹی والے چھوڑ کے گئے ہیں, 2013 میں نون لیگ کی حکومت آئی ہے, تو ہم 80,000 سے آج تقریباً 1,15,000 یا 20,000 پہ بیٹھے ہیں. واہ 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 واہ. اب 80 ارب روپے کے, تقریباً 80 ارب روپے کے بیرونی قرضہ جات ہیں ہمارے اوپر. اب اگر آپ کا 4 روپے یا 3 روپے کی ویلیو گرتی ہے تو ان قرضہ جات کی مالیت روپاؤں میں اضافہ 300 سے 350 ارب روپیہ بڑھ جائے گی. اب اس کو واپس آپ وہی 3 کروڑ پاکستانی فیملیز میں بانٹ لیجئے تو 10-11 ہزار روپے کا ٹیکہ لگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ٹیکہ جو ہے لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہوتا. ہم سیاست میں میرا خیال ہے زیادہ گھرے رہتے ہیں, ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اصل میں اگر حکومت کی کارکردگی کو آپ نے جانچنا ہو تو میرا خیال ہے اکنامک سائٹ کے اوپر آپ جانچیں گے, یا قرضہ جات کی مد میں جانیں گے, یا معیشت کی بہتری کے حالات کی وجہ سے جانیں گے. لیکن ہم, میرا خیال ہے, کوئی انڈیکیٹرز ہمارے لیے کچھ اور ہوتے ہیں. فیض صاحب, ہم, میرا خیال ہے کہ عام پاکستانی سے ہمارا انٹریکشن, ہماری ان سے بات چیت نہیں ہوتی. ہم اسلام آباد میں رہنے والے, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے, ہمیں یہ 6-7 ہزار روپے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو اسپیشلی آپ کے دیہی علاقوں میں پاکستانی رہ رہے ہیں, یا ہمارے ایون شہری علاقوں میں جو لوگ سبزی خریدنے جاتے ہیں, جو لوگ فروٹ خریدنے جاتے ہیں, دیکھیں ان سب میں ایک ایلیمنٹ ٹرانسپورٹیشن کا ہے. بالکل. اور وہ ٹرانسپورٹیشن پھر آئل کی قیمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب مہنگائی ہوگی, جتنی بھی امپورٹڈ چیزیں جو ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, یہ سارے لوگ دیہی علاقوں میں رہنے والے, خود سبزیاں خریدنے والے اور کم آمدن والے, ان کو ٹیکہ بڑا محسوس ہوگا. آپ ان کو کبھی ٹیلی ویژن اسٹوڈیوز میں بلائیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی کا کیا حال ہے. بالکل. ہم کو شاید وہ احساس نہیں ہوتا. اور جس حکومت نے, جس پارٹی نے اگلا الیکشن لڑنا ہوگا, مسلم لیگ نون نے, تو نیچرلی وہ جو آج سربراہان کی میٹنگ بلا رکھی تھی اسحاق ڈار صاحب نے بینکوں کے, اسی مد میں ہوگی کہ آپ نے روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا, کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو. اس میں کامیابی ہوئی ہے آلریڈی. پچھلے 2 یا 3 گھنٹوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں, آلریڈی 2 یا 3 گھنٹوں میں کامیابی ہوئی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے, اب یہ قیاس رائی ہے میری آن مائی پارٹ, کہ اسحاق ڈار صاحب نے بینکوں کے ہیڈز کو بلایا ہے, ان کے ٹریجری ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کو بلایا ہے, اور ان کو غیر سرکاری انفارمل طور پہ یہ کہا جائے گا کہ آپ منڈیوں میں اپنے ڈالرز بیچیں.
جب منڈی میں ڈالر کی پروویژن بڑھ جائے گی، اس کی مقدار بڑھ جائے گی، تو پھر روپیہ جو ہے تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کل جو 3-3.5% گرا ہے اپنی ویلیو میں، آج اس میں سے تقریباً 1 یا 1.5% امپروومنٹ آئی ہے۔ لیکن یہ جو اسٹیٹ بینک نے ڈاکٹر صاحب ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ایمرجنگ امبیلنس ان دی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے مد کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روپے کو جو ہے ڈی ویلیو کیا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں وجہ سمجھ نہیں آئی ہے، تو اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں ہم نے اس لیے کیا ہے، اسٹیٹ بینک کے ایکٹنگ گورنر ہیں، ایکٹنگ گورنر صاحب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو بتائے بغیر؟ یہ بھی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ دیکھیے، دنیا بھر میں اگر آپ نے معاشی انڈیکیٹر کوئی دیکھنا ہے کہ آپ کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے یا آپ کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، تو آپ اپنی کرنسی کی ویلیو عالمی منڈیوں میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی کرنسی کی ویلیو گر رہی ہے تو زمینی حقیقت معیشت کی یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کمزور ہو رہی ہے۔ اب اگر ہماری حکومت یہ چیز تسلیم نہ کرنا چاہے، کیونکہ پچھلے 3-4 سال سے یہ روپے کی قیمت کو مینیج کیا جا رہا ہے، انجینئر کیا جا رہا ہے، تو مینٹین کی ہوئی تھی ایک سطح پہ آرٹیفیشل طریقے سے، دیکھیے آپ کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، آپ کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا اسٹیٹ بینک میں۔ اگر آپ کا تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا، تو روپے کی ویلیو تو گرنی چاہیے، اور اگر گرنی چاہیے تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ دھیرے دھیرے گرنی چاہیے، جس کو کریپنگ ڈی ویلیویشن کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دن میں اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو the government is mismanaging، حکومت کوئی نہ کوئی کام غلط کر رہی ہے، صحیح نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر صاحب، تو اس کا امپیکٹ پھر اگر آپ مصنوعی طریقے سے ڈالر کی قیمت میں کمی کریں گے، روپے کی قیمت میں اضافہ کریں گے، مینج کریں گے اس کو، یا مصنوعی طریقہ اختیار کریں گے، تو امپیکٹ کبھی نہ کبھی تو آنا ہے۔ آ رہا ہے، ٹیکہ لگے گا، ابھی ٹیکے لگ رہے ہیں نا، ابھی لگنا شروع ہو گیا۔ 10,000 روپے کا ایک ٹیکہ لگ گیا، 6,000 روپے کا دوسرا ٹیکہ لگ گیا، 10,000 روپے سے آپ کے قرضہ جات بڑھ گئے، 6-7,000 روپے سے آپ کی جتنی امپورٹس ہیں وہ آپ کو مہنگی پڑیں گی، تو ٹیکہ تو لگ گیا۔ اگر یہ ٹیکہ، میرا کہنا یہ تھا کہ ایک خطرناک ٹیکے کی بجائے آپ پچھلے 3-4 سالوں میں اگر چھوٹی چھوٹی کوئی گولی دیتے رہتے، کریپنگ ڈیویلیوشن، تو شاید اتنا اثر نہ ہوتا۔ اور وہ جو نیچرل فینومینن ہے جس کے اندر روپیہ اپنی قیمت آہستہ آہستہ شیڈ کر رہا ہے یا گرا رہا ہے، وہ اتنا ڈینجرس آپ کے خیال میں نہ ہوتا جتنا ایک دفعہ میں ایک اکٹھا ہمیں ٹیکہ لگ گیا، یا وہ فطری عمل ہوتا اکنامکس کے حوالے سے؟ اس میں ایک سیاسی اینگل کو بھی جمع کر لیجیے۔ ایک سیاسی پیغام حکومت ضرور بھیجتی ہے، جب ایک دن میں آپ کو اتنا بڑا ٹیکہ لگتا ہے تو ایک سیاسی پیغام جاتا ہے کہ بھئی آپ جو کچھ ہمارے ساتھ جے آئی ٹی میں کر رہے ہو، اگر آپ اس حکومت کو جھٹکا دو گے تو آپ کی معیشت اور آپ کی جیب کے اوپر یہ ٹیکہ لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہر چیز جے آئی ٹی سے جڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے ملک کے اندر۔ اگر آپ کاروبار کی صورتحال دیکھیں، منجمد ہوا ہے، فروزن ہے۔ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں جی سیاسی غیر یقینی جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں اتنا اربوں کا نقصان ہو گیا۔ از اٹ ریئلی؟ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ بزنس کا سب سے بڑا دشمن از انسرٹنٹی، غیر یقینی کی فضا۔ اگر وہ کریٹ کرتے ہیں تو بزنس مین بھاگتا ہے وہاں سے۔ دیکھیے، اگر آپ کا روپیہ گر رہا ہے تو جو بیرونی سرمایہ کار ہے وہ آپ کے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ میں اپنے ڈالرز لے کے آؤں اس ملک میں، روپے کی ویلیو گرتی چلی جائے تو آپ بیرونی سرمایہ کار بھاگ جائیں گے۔ ان کو بلانے کے لیے اس وقت آپ کو اپنی جو سود کی شرح ہے وہ بڑھانی پڑے گی۔ آپ کی انفلیشن ریٹ جو ہے، آپ کی مہنگائی جو ہے وہ بڑھنے لگے گی۔ جب مہنگائی بڑھنے لگے گی اور بیرونی سرمایہ کار بھی بھاگ جائیں گے، آپ کو مزید ڈیویلیویشن کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک وہ وشس سرکل جو ہے، آپ دلدل میں پھنس جاتے ہیں ایسے کا۔ ایک دفعہ آپ نے یہ کام کر لیا، پھر آپ دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو فیکٹرز، جو اصل چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ کو گرا رہے ہیں، اب ایکسپورٹر سے آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف انپٹ، جو آپ ہمیں بجلی دے رہے ہیں، جو آپ ہمیں گیس دے رہے ہیں، فارمرز کہتے ہیں کہ ہمارے کسان بھائی کہتے ہیں کہ جو آپ ہمیں کھاد دے رہے ہیں، جو آپ ہمیں پانی کا خرچہ دے رہے ہیں، آپ ان سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جو آپ نے سبسڈی دے رکھی ہے کھاد کے اوپر، وہ ہمیں تو مل نہیں رہی ہے، وہ تو یہاں کہیں مڈل مین کھا جاتا ہے یا کوئی اور کھا جاتا ہے، ہمارے پاس تو وہ سبسڈی نہیں آتی، وہ فرٹیلائزر پلانٹ کھا جاتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں
पाकिस्तानी रुपयों में 400 रुपए की खाद की बोरी है, आप हमें यहाँ 1400 रुपए की दे रहे हैं, तो हम उनसे कैसे कम्पीट करेंगे? तो आलू प्याज वहां से आएगा, अब तो गाजरें भी चाइना से आने लगी हैं। वो और हमारे किसान भी अब माशाल्लाह काफी समझदार हो गए, वो नेट के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट का रेट ले लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और कहते हैं फिर कि सब्सिडी कहां गई इसमें, हमें प्लीज खुदारा ये हमें बताइए। तो ये मसनूई मैय्यज आपके डैमेजिंग फॉर द इकोनॉमी। क्या किया जाना चाहिए डॉक्टर साहब कि डिवैल्यूएशन ना हो, इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर हो, क्या किया जाए? देखिए, डिवैल्यूएशन तो उस वक्त तक होती रहेगी जब तक आपकी मईशत में बुनियादी कमज़ोरियाँ रहेंगी। बुनियादी कमज़ोरियाँ दूर करने के लिए आपको इस्लाहात करनी पड़ती हैं। हम इस्लाहात से दूर भागते हैं, इकनॉमिक रिफॉर्म्स किसी किस्म की हम नहीं करना चाहते यहाँ पे। हम सिर्फ वो देखिए, अगर किसी मरीज़, कोई खुदा ना करे मरीज़ कैंसर का है और आप इलाज उसका सिर्फ वो एस्प्रिन से करते चले जाएं, उसकी कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, उसको बड़े संगीन किस्म की अद्वियात उसके लिए इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। हम वो करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, आप आए हम और बड़े आम इस्तिलाहात में हमें चीज़ें बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए बांटी थी कि वज़ीर आज़म हाउस के टेलीफोन लाइंस जो हैं वो टैप की जाएं। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक JIT बनी है? एक दफ़ा फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है JIT के हवाले से। साथ साथ कहा जा रहा है कि प्रेशराइज किया जा रहा है लोगों को सुल्तानी गवाह बनाने के हवाले से। इमरान खान साहब ने भी आज बात की और इमरान खान साहब का कहना है कि बताया जाए, अगर मुस्लिम लीग नून कहती है कि साजिश हो रही है तो साजिश कौन कर रहा है? फौज साजिश कर रही है या अदालत साजिश कर रही है? इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। माइजा हमीद साहिबा टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। माइजा हमीद साहिबा, तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला थम नहीं रहा, अब कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक JIT बनी थी? तो उस वक्त तो वाकई आप लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल मिठाइयाँ इसलिए बांटी थी क्योंकि हमारे हक में फैसला आया था। हमें जो है प्राइम मिनिस्टर को ही वाज नॉट प्रूवन गिल्टी, तो इसलिए हमने मिठाइयाँ बांटी थी। और हमारा एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, किसी दफ़ा जो है वो, लेकिन हमने फिर भी मिठाइयाँ इसलिए बांटी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने आइन और कानून के मुताबिक पूरी हेयरिंग में अपना जो है मौक़िफ़ पेश किया और उसके बाद जो है को सुप्रीम कोर्ट किसी तरह भी जो है पिन पॉइंट नहीं कर सकी कि जो कोई भी एविडेंस उनके खिलाफ आए। तो इसलिए हमने मिठाइयाँ बांटी थी, लेकिन इसलिए नहीं बांटी थी और हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हम अगर आइन और कानून के मुताबिक अदालत का हुक्म मानेंगे तो एक ऐसी JIT का सामना करना पड़ेगा जो क्लियरली मुतनाज़ है। मुतनाज़ा तो माइजा हमीद साहिबा, आप जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं उससे बन रही है या बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, बात यह है कि हम लोगों ने मुतनाज़ा बनाना होता या अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही होती तो हमने जब 2 दफ़ा अपने आप को इत्तेफाक के लिए पेश किया तो उस वक्त भी हम उस चीज पे इशू बना सकते थे। हमने ना मेंटेनेबिलिटी पे आर्ग्यू किया, हालांकि प्राइम मिनिस्टर का राइट बनता है, ना हमने जो है इन सारे इशूज को जो एग्जेम्पशंस आपने कोई सीख नहीं की। एग्जैक्टली, जो सिक्योरिटी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को है लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने जो है वो यूज नहीं किया। हमने अपने आप को खुल्लम खुल्ला एहतसाब के लिए पेश किया। लेकिन जब एक ऑर्डिनरी सिटीजन को भी देखा जाए, लेट अलोन एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को आप सब्जेक्ट करें कि ऐसी वाक़यात हों JIT के अंदर जिसमें जो है एक ऑर्डिनरी सिटीजन, एक आम आदमी को भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, तो मुझे बताएं कि एक आम आदमी का भी राइट कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अब प्राइम मिनिस्टर का आप राइट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर सुल्तानी गवाह बनाए जा रहे हैं, अगर तस्वीरें लीक हो रही हैं, अगर फोन टैप हो रहे हैं, अगर सबूत लेने के लिए पनामा क्यों नहीं जाया जाता? यहाँ इंग्लैंड जाके जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं, ऑनर्स ऑफ प्रूफ, एक मिनट, ऑनर्स ऑफ प्रूफ तो हम पे डाल दें या खुद ले लें। और अगर प्रूफ सीख करना है तो इंग्लैंड जाके वो डॉक्यूमेंट्स जो हमने पेश किए उनको ऑथेंटिकेट करा ले, या फिर वहां चले जाएं कतर जाके अपनी यास्मीन राशिद साहिबा, जो माइजा हमीद साहिबा बात कर रही हैं कि कतर जाएं, वहां पे जाके डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करें, लंदन जाएं जहां पे प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, वहां पे जाके डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करें,
یہ کوئی بری بات تو نہیں کر رہی ہیں, یہ تو اس سے زیادہ مصدقہ ہوگی تفتیش. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بات اس وقت فرما رہے ہیں یہ پہلے بتانا تھا پرائم منسٹر کے پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے. جب وہ پارلیمنٹ میں تشریف لائے تو انہوں نے تو کہا کہ جی میں تو ہر قسم کا پروف دے دوں گا اور آپ کو جو چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کاغذات دے دیے, آپ جا کے تصدیق کر لیں ان کی. دیکھیں مقصد, دیکھیں جی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو ایکنالج کر لیا کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے, تو بھائی آپ ہی نے پروف دینا ہے نا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں آنرس آف پروف ہمارے پر نہیں, گھر آپ وہ کہتے ہیں ہمارے پر نہیں ہے, آنرس آف پروف ڈالا جا رہا ہے. دیکھ آپ مجھے آپ یہ بتائیے, یعنی بڑی عجیب بات ہے فیصل, گھر آپ کا ٹھیک ہے اور پروف میں دوں کہ آپ نے گھر کس طرح خریدا. ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب بات ہے, یعنی کیسی عجیب و غریب بات آپ میں ذرا وضاحت کر دوں وہ کیا رہے ہیں. اگر کل کوئی شخص میرے خلاف الزام لگاتا ہے کہ آپ رشوت ستانی میں ملوث ہیں تو میں کہوں گا لائیے نا جناب ذرا ثبوت لائیے, میرے پر اونس تو نہیں ہے, میں تو نہیں الزام لگا رہا. This is what she's talking about. ایک منٹ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے ہم نے تو الزام نہیں لگایا. آپ ہمیں کیوں ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الزام لگایا؟ الزام تو لگایا گیا انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ نے, وہ آپ ہی کے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ الزام لگایا. تو ہم نے تو ان کو پہلے کہا تھا کہ آپ انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ کو بھی سو کریں, آپ بی بی سی کو بھی سو کریں, آپ جرمن کے اخبار کو بھی سو کریں جنہوں نے آپ سب پہ الزام لگایا. اب جب وہ الزام ایک لگے تو آپ بتائیے بطور اپوزیشن ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم نے اس چیز کی نشاندہی تو کرنی تھی نا کہ آپ پہ بہت بڑا الزام لگا ہوا ہے, ساری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, تو آپ مہربانی کر کے یہ کلیریفیکیشن دے دیجئے. نہیں آپ کے مطابق اگر آپ ٹھیک ہے, یہ فیئر نہیں ہوگا کہ اگر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو قطر جو انوالوڈ ہے, لنڈن جہاں پہ فلیٹس موجود ہیں وہاں پہ جا کے تصدیق کر لی جائے. دیکھیں جی میں تو جے آئی ٹی نہیں ہوں نا جی, انہوں نے جب بہت خوشیاں منائی, انہوں نے مٹھائیاں بانٹی کہ جے آئی ٹی بن گئی ہے, حالانکہ آپ اگر میں I just want to take you back تو آپ کو یاد ہے کہ 5 ججوں میں سے 2 جج انہوں نے تو آلریڈی یہ کہہ دیا تھا کہ we are convinced this proof is not good enough. ہماری طرف سے نہ یہ پرائم منسٹر صادق ہے نہ امین ہے, he should be disqualified. یہ تو 3 ججوں نے مزید مہربانی کی کہ آپ کو ابھی موقع دیتے ہیں, آپ مزید کوئی آپ ہمیں پروف دے دیجئے. آپ دیکھیں نا ہر بچہ آ رہا ہے اور آ کے بتا رہا ہے تو آپس میں اپنے نوٹس جو ہیں ملا لینا. ٹھیک ہے مائزہ حمید صاحبہ, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جب کہتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں سویلین بالادستی کے لیے پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں, انہیں روکا جا رہا ہے, ان کے دل کے اندر بہت ساری باتیں ہیں, تو وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بتا دیں کون سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف. آپ کے تمام لیڈران کہہ رہے ہیں فوج سازش کر رہی ہے یا عدالت سازش کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے فیصل کہ عمران خان صاحب کو اپنے کیس کے بارے میں سوچنا چاہیے جو انہوں نے بنی والا کا جو انکروچمنٹ کی ہوئی ہے اور قبضہ کیا ہوا ہے. اور your defense is not offense. نہیں, آج ان کی الیکشن کمیشن میں ہیرنگ کی تھی. دوسرا ان کا جو کیس ہے فورن فنڈنگ کا, اس کے پیچھے جو لوگ تھے جو اسلام آباد بند تحریک میں بھی شامل ہوں گے, obviously کچھ چہرے ہوں گے, اور کچھ جو ہیں جو دھرنا ہوا جس میں ریگنگ پروف نہ ہو سکی, یہ جھوٹے نکلے سپریم کورٹ سے باہر. اس وقت بھی ہم نے ہی مٹھائیاں بانٹی تھی. بات یہ ہے کہ اپنی دفعہ ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہیں, اور اب جب ہم میرا سوال صرف اتنا ہے کہ ہم سے یا ہمیں ثبوت دینے دیں یا خود ثبوت جو ہیں وہ لے کے آ جائیں. جے آئی ٹی والے نہ خود ثبوت لے کے آ رہے ہیں نہ ہمارے ثبوت مان رہے ہیں, تو کر کیا رہے ہیں؟ کیا فشنگ ایکسپیڈیشن پہ نکلے ہوئے ہیں؟ اور جو یہ بات کریے کہ ہم نے ان پہ قصور ہم نے تو کوئی الزام نہیں لگایا. آپ الزام لے کے سپریم کورٹ میں گئے تھے, جو اخباری تراشے لے کے گئے تھے آپ, وہ جو ردی کے ٹکڑے تھے وہ آپ لے کے گئے تھے. اور ایک اور بات بھی میں کرتی جاؤں کہ ان کے اپنے جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں جو اکبر ایس بابر ہیں, انہوں نے بھی ان پہ الزام لگایا, ہم نے تو ان پہ الزام نہیں لگایا. وہاں پہ کریسچن کیوں لے رہے ہیں؟ اچھا وہ سازش والی بات بیچ میں رہ گئی کہ کون کر رہا ہے سازش؟
دیکھیں میں تو سمپلی یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک منتخب پرائم منسٹر ان کے تینوں بچے اور 4-5 لوگ اور بھی ان کو بلایا جا رہا ہے, وہاں ایک دفعہ نہیں بلایا جا رہا, 2 دفعہ نہیں بلایا جا رہا, 3 دفعہ بلایا جا رہا, پریشرائز کیا جا رہا ہے. اب کیوں کیا جا رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن سلطانی گواہ بنے مجھے بتائیں کہ وہ کس کو پریشرائز کیا نہیں ہوتا. فیصل مجھے ایک بات بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ کا نام تو سپریم کورٹ کے ورڈکٹ میں نہیں تھا, ان کا نام کہیں آپ پڑھ کے ورڈکٹ مجھے سنا دیں اگر ان کا نام ہو, ان کو کیوں بلایا گیا ہے ایز اے وٹنس, مجھے یہ بتا دیں. اس لیے کہ قسم کی CIT ہے. اور اب تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے کہ پراپرٹیز کی وہ بینیفیشل اونر ہیں, نیلسن اور نیسکول کمپنیز کی بینیفیشل اونر مریم نواز صاحبہ, آپ کہتے ہیں کہ ٹرسٹی ہیں, وہ کہتے ہیں بینیفیشل, یہ تضاد تھا. فیصل وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ پھر JIT کو جانا چاہیے تھا, انگلینڈ میں جا کے ویریفائی کرنا چاہیے تھا. ایک تو خاتون کو آپ بلا رہے ہیں کورٹ میں, آپ کیوں نہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بلاتے ہیں جنہوں نے 900 کنال زمین لی ہوئی ہے بنی غالہ میں, وہاں بھی ایک JIT بنا دیں. تو وہ سپریم کورٹ کے اندر ہے نا کیس مائزہ صاحبہ, تو سپریم کورٹ میں وہ تو کیس اس پہ تو تاریخوں پہ تاریخیں لی جا رہی ہیں, اور یہاں پہ پرائم منسٹر کا تیسری دفعہ اتصال تاریخوں پہ تاریخیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات کر رہی ہیں کہ آپ, یہ بات درست ہے کہ آپ لوگ ٹیکنیکلٹیز کے اندر جا رہے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ کی ڈیٹیل نہیں دی, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ سپریم کورٹ چلے گئے, وہ معاملہ اگر آپ جواب دے دیتے تو بات ختم ہو جاتی. یہ شکایت ہی نہ کر رہی ہوتی ہیں آپ سے. میرا خیال ہے فیصل, دیکھیں فیصل سب سے بڑی بات ہے, بار بار مائزہ بی بی کہہ رہی تھی منتخب پرائم منسٹر, منتخب پرائم منسٹر. اصل مسئلہ تو منتخب کیا ہے, اصل منتخب ہوئے پہلے. آپ خاموش رہیے اور مجھے بات مکمل کرنے دیں پلیز, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہی تھی. اچھا آپ دیکھیے, سب سے پہلے تو وہ منتخب ہوئے فائنانس منسٹر, تب ان کی ایک فیکٹری سے 4 فیکٹریاں 17 فیکٹریاں بن گئی. پھر اس کے بعد یہ منتخب ہوئے چیف منسٹر, پھر یہ منتخب ہوئے پرائم منسٹر, پھر یہ منتخب ہوئے پرائم منسٹر, پھر یہ منتخب ہوئے پرائم منسٹر. اصل میں تو منتخب کا مسئلہ ہے. اگر یہ منتخب نہ ہوئے ہوتے تو پھر یہ مسئلہ اتنا نہ بنتا ان کے لیے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ when you are an elected public representative, then you are answerable to the people. You have to answer where did your wealth come from. ایک سیکنڈ آپ دیکھیں نا, عمران خان صاحب پہ جو فرما رہے ہیں, عمران has not ever been منتخب anything. تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ کوئی پیرالل ہی نہیں ہے جو آپ ڈرا کر رہی ہیں. عمران خان صاحب کے بطور وزیر اعظم ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, ان کے اوپر پارٹی ہیڈ ہونے کے ناطے فورن فنڈنگ کا الزام. نو ایک سیکنڈ جی, ایک منٹ. آپ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے فیصل. آپ دیکھیے ابھی ریسنٹلی ابھی چودھری شوگر ملز کا جو کیس ابھی ڈیسائیڈ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اس لاہور ہائی کورٹ میں a conflict of interest has been shown. ان لوگوں نے وہاں جہاں کاٹن شوئنگ ایریا تھا وہاں انہوں نے اگینسٹ دی کورٹ آرڈرز انہوں نے اپنی ساری شوگر ملز وہاں ٹرانسفر کی, and they are signatories, they are directors on it. پہلے والے کاغذ میں تو ایون نواز شریف was a director in it. آپ دیکھیں نا, آپ جب اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں, آپ حکومت میں آئے اور حکومت میں آپ اپنی مرضی سے لاز بنائیں اور رولز بنائیں جو آپ کو فائدہ پہنچائیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوال بھی نہ پوچھیں. کمال کرتے ہیں آپ. نہیں وہ آپ سے یہ تو بات پوچھنی پڑے گی. یہ تو سوالات آپ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سوال کا بھی جواب دیں عمران خان صاحب کے. نہیں آپ دیکھیے نا, منصور صاحب جو ہیں آپ کے جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے ان کے خلاف ورڈکٹ دیا. انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ اپنی اس وقت وہاں فیکٹریز بند کر دیں. انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ شو کی. دے کنٹینیوڈ ورکنگ دیئر فیکٹریز. سو بیسیکلی واٹ از ہیپننگ از کہ یہ تو پرواہ ہی نہیں کرتے, نہ لا کا پرواہ. اب یہ رولا ڈالے جا رہے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم کورٹ کو کہہ دیں گے, اب سپریم کورٹ میں چلا گیا, پھر مٹھائیاں بانٹی گئیں. انہیں کیا پتا تھا کہ JIT نے ان سے اتنے سخت سوال پوچھے. مائزہ صاحبہ آپ کہہ رہے تھے کہ لندن چلے جائیں. ایک سیکنڈ, مکمل کر لیجئے. اندر جاتے ہیں
तो बड़े हाथ वाथ हिला के मुस्कुरा के और वेरी हैप्पी वापस बाहर निकलते हैं तो आके इमरान खान पे बरसना शुरू कर देते हैं। लगता है कोई गलती हमसे बहुत बड़ी हो गई। भाई आपसे अगर उन्होंने सख्त सवाल आप पूछे हैं, तो पॉलिटिकल आप जवाब एडवर्सरी दीजिए हैं, उनका। इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? आप तो सियासी मुखालिफ हैं, आपकी वजह से केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और जेआईटी बनी। इतना हैरान ना हो। आप मुझे एक बात सुने फैसल, आपका क्या ख्याल है, हमें भी पीपल पार्टी की तरह ऑपोजिशन करनी चाहिए थी कि यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आप अगर ऑपोजिशन कर रहे हैं तो फिर आप जवाब के लिए प्रिपेयर रहें। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फायजा हमीद साहिबा, हम बिल्कुल जवाब के लिए तैयार हैं। जी, हुसैन नवाज साहब ने अथॉरिटी लेटर देने से इनकार कर दिया था जेआईटी को कि आप जाके पनामा के अंदर या और जगह के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर लें। तो हाउ डू यू रेकन कि ये जेआईटी वहां पे चली जाए और काम करना शुरू कर दे? इनको आप कोई लेटर देंगे कि हम इनको ऑथराइज करते हैं कि वहां पे जाके ये इन्वेस्टिगेट कर लें तमाम चीजें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो की है अभी यास्मीन साहिबा ने कि इनको मुंतखब से तकलीफ है, तो मुंतखब से तो तकलीफ होएगी क्योंकि इन्होंने एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुंतखब होके आए हैं और इमरान खान साहब को हरा के आए हैं, तो तकलीफ तो इनको होगी। दूसरी बात यह है कि एक जो बार बार कहा जाता है कि इमरान खान साहब अकाउंटेबल नहीं है। इमरान खान साहब अकाउंटेबल इसलिए हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है और वो उनकी पार्टी एक सूबे में जो है वो रूल कर रही है और उन्होंने अपना ही एहतसाब कमीशन जो है वो डिसॉल्व किया था। और जिस पीपल्स पार्टी की ये बात कर रही हैं और उसको क्रिटिसाइज कर रही हैं और कह रही हैं कि यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, मुझे ये बताएं कि ये आपस में नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी पीटीआई वाले? ये आपस में कर रहे हैं? जो सारे लोग हैं पीपल्स पार्टी के जो सारे लोग हैं वो तो पीटीआई में शामिल हो गए हैं। अच्छा। वो वॉशिंग मशीन जो इन्होंने लगाई है बनीवाला में, उसमें ये स्क्रैच ऑफ बैक हो रही है ना जी। तो ये क्या बात कर रही हैं? और उन पे तो इतने घिनौने इल्जाम हैं, वो उनकी भी जस्टिफिकेशन दे दें। और तीसरी बात ये है कि पनामा की जो बात करते हैं ना कि हमने इल्जाम नहीं लगाया, तो जो फॉरेन फंडिंग का इशू है ना, ये बड़ा सीरियस इशू है। ये मुल्क से गद्दारी का इशू है और इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इसमें भी जो है ना इनको मनी ट्रेल मिलती है और ना ये तलाशी नहीं, माइजा साहिबा, इनके पास मनी ट्रेल मौजूद है अदालत के पास। इनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये मनी ट्रेल इस तरह क्यों है, क्योंकि कानून के मुताबिक आपको फॉरेन फंडिंग कंपनीज नहीं कर सकती हैं। मैं वही कह रही हूँ, मैं वही फैसल कह रही हूँ। और मैं इनको सिर्फ ये याद दहानी कराना चाहती हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि हमने इल्जाम नहीं लगाया और पनामा में इंटरनेशनल केस बना, इंटरनेशनल केस नहीं बना। इन्हें ये भी बता दें कि जो फाउंडिंग मेंबर इनके अपने, उन्होंने इल्जाम लगाया फॉरेन फंडिंग का इनके ऊपर, हमने नहीं लगाया। ठीक है, ये पीपल्स पार्टी वाली वो कहती है कि यास्मीन राशिद साहिबा आप कर रहे हैं उनकी बैक स्क्रैच, वो आपकी पार्टी के अंदर आ रहे हैं, आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, वीक विकेट के ऊपर खेलेंगे तो फिर दुश्वारी तो होगी यास्मीन राशिद साहिबा। फैसल इट्स अ बिग जोक, ठीक है जी। आपको तो पीपल्स पार्टी पीपल ज्वाइनिंग यू छोड़ के, भाई अगर पीपल पार्टी के लोग, आई वॉज प्रीवियसली इन पीपल्स पार्टी 7 years ago, अगर मैंने पार्टी छोड़ के एक और पार्टी ज्वाइन की तो इट वाज माय चॉइस। इनसे इशारों से पूछे ये जो ऊंची ऊंची तक आप डू नॉट इंटरप्ट। आपको बड़ी बुरी आदत है, कम से कम आपको ये तमीज होनी चाहिए कि आप बीच में मत बात क्या करें। आई डोंट इंटरप्ट यू, आई डू नॉट इंटरप्ट यू, कीप क्वाइट एंड लेट मी टॉक। आप बीच में हर वक्त ना इंटरप्ट किया करें, इतनी कम से। यू हैव नो बिजनेस टू इंटरप्ट मी। ठीक, बात सुन लेते हैं। जी, आई डोंट वांट हर टू इंटरप्ट। जी प्लीज, अब बात सुन आप कीजिए पूरी। मकसद ये है, देखिए जी, पीपल्स पार्टी वाले ज्वाइन करना चाहें, अभी तो मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोग ज्वाइन करने गए। मकसद देखिए, हम कैसे लोगों को मना करें? इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी। ये जो सारे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तकरीरें कर रहे हैं, ये भी तो सारे किसी पार्टी से आए हुए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, देखे ना आप, व्हेन यू टेक हाई मॉरल ग्राउंड और आप कहते हैं कि मुल्क के अंदर आप बड़ी साफ शफाफ पार्टी हैं और आप बड़े अच्छे काम करना चाहते हैं और कानून के मुताबिक और मॉरलिटी सारा कुछ आपके पास है, तो फिर तो अच्छा नहीं लगता अगर आप यहाँ से भी लोग तोड़ लें, वहां से भी लोग तोड़ लें, जो लोग नेट ज़दा हो उनको भी आप पार्टी में ले लें। देखिए जी, हमने किसी को नहीं तोड़ा, लोग अपनी खुशी से आ रहे हैं
اور اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے تو یہ تو حکومت ہے, ان کو ایکشن لینا چاہیے, ہر اس بندے کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جس نے غلط کام کیا ہے, جس نے چوری چکاری کی ہے, جس نے بے ایمانی کی ہے. کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ ہم نے کبھی منع کیا ہے؟ آپ بتا دیں کہ کسی دن ہم نے منع کیا تھا کہ بھئی آپ لے پکڑے لوگوں کو جو غلط کام کرتے ہیں, اگر قوم کے پیسے کھا گئے ہیں تو پکڑ لیجئے ان کو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کا مطلب ہے اگر عمران خان صاحب کے خلاف کسی عدالت نے ان کو اشتہاری دیا ہوا ہے اور حکومت پکڑ کے ان کو پیش کر دے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیے میرا خیال ہے 2 منٹ سوچنے سے پہلے آپ دیکھیے جو مرضی یہ الزام لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. The largest donation collecting person in Pakistan is Imran Khan. And that is why people trust him. لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں. انہوں نے بہت شور مچایا نا, تو اس مرتبہ شوکت خانم کا ریکارڈ کلیکشن ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس وقت تھوڑا سا مختصر ہے. I am very grateful to you. مائزہ حمید صاحبہ, thank you very much for being on the show. ناظرین, اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی. کل جی آئی ٹی کی پیشی کے اوپر کہا جا رہا تھا صاحبہ کے حوالے سے, مریم نواز صاحبہ جب کل پیش ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے مختلف کامنٹریز کی. زیادہ کامنٹس جو آئے وہ ان کے سپیچ کے حوالے سے تھے, ان کے مینرزم کے حوالے تھے, اور مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ آنے والے کل میں مریم نواز صاحبہ ہی ان کی لیڈر ہیں اور وہ مشرق کی لیڈر ہیں, اور اس سے بڑی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو بھی نہیں ثابت ہو سکتی, یہ کہنا تھا ان کا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کمال کر دیا جے آئی ٹی سے نکل کے جب میڈیا کے سامنے گفتگو کی, اور جے آئی ٹی کو بھی پچھاڑ دیا اپنے ایڈوانٹیج کے لیے, انہوں نے جے آئی ٹی کو بھی استعمال کر لیا اور بہت زبردست وہاں پہ باتیں کی. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ ایک ایسی سپیچ کر رہی تھیں جو ان کو سمجھائی گئی تھی, جو ان کے ساتھ ڈسکس کی گئی تھی, جو انہوں نے یاد کر رکھی تھی. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو سپیچ کی گئی وہ مختلف اگر حالات ہوتے اس سے تو شاید مریم نواز صاحبہ اسی طرح ریئیکٹ کرتی, تو کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں تھی. متضاد باتیں کی جا رہی ہیں. ہم احاطہ کرنا چاہتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے کل جو باتیں کی اور مسلم لیگ نون والوں کے دعووں کے حوالے سے. طارق پیرزادہ صاحب سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب بہت بہت شکریہ. طارق صاحب, مریم نواز صاحبہ کی پرسنالٹی, اورا, جس طرح کیمروں کو وہ انہوں نے کل آتے ہوئے ویو کر رہی تھیں, فیس کیا, وہ ایک اس میں سے کمپٹنس کا لیول, خود اعتمادی کا لیول بالکل عیاں تھا. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو ان کی سپیچ میں اور مینرزم میں کیا نظر آیا کل؟ مستقبل کی بڑی لیڈر نظر آیا؟ ایسا کر لیتے ہیں جی کہ ان کے تمام خاندان کے افراد جو جے آئی ٹی شمول نواز شریف صاحب کے سندھی, اسحاق ڈار, ان سب کی سطح اعتماد کا موازنہ کر لیتے ہیں. ٹھیک. دیکھیں ان میں سے جو بھی باہر آیا ہے اس نے ایک آسمانی خطبہ باہر آ کر دیا ہے. آسمانی خطبہ, آسمانی خطبہ, زمینی خطبہ نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو فرشتوں سے زیادہ پاک, ملائکہ سے زیادہ بزرگ, اور جو حضرت رابعہ بصری کے برابر اپنے, اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے برابر لے گئے, اور حضرت فاطمہ تو زہرا کا کل ذکر آ گیا. میرا تو خیال ہے باقی کو نام تبدیل کرنے کی کسر رہ گئی ہے, باقی تو کوئی چیز نہیں رہ گئی پیچھے. تو میں ذرا یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں نا فیصل, تو اعتماد جو ہے وہ آپ کے گھر کی کنیز ہوتا ہے. وہ اقتدار کی قوت سے اعتماد پیدا ہوتا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ چاروں طرف آپ کی حکومت ہے ملک میں, اور جو لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں اس وقت ان کی کوئی وقت و حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی فیصل, کوئی طارق, کوئی اور اینکر مین ان کی خبریں لگا رہا ہے, ان پر بحث کر رہا ہے. وہی مرکز توجہ, وہی مرکز نگاہ ہے. طارق صاحب, یہ تو آپ نے مسلم لیگ نون والے آرگومنٹ کو جو ہے نا بالکل اس کے اوپر مہر لگا دیا. اگر خود اعتمادی جو ہے اور اورا جو ہے اور بات کرنے کا طریقہ جو سلیقہ اور شعار جو ہے وہ گھر کی لانڈی ہوئی ان کی, تو پھر وہ حکومت میں آ کے بھی اتنا ہی اچھا پرفارم کریں گی. حکومت میں آ کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اچھا جو بات پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کیا, اب میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا کیا, یہی کرنا ہوتا ہے نا, وقت ضائع کیا. لیکن میں ذرا ان کی جو گفتگو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا خوفناک جو تضاد تھا
جس پر اصل میں انہیں کسی کو ٹرین ریہرسل کرا کے بھیجنا چاہیے تھا وہ بھول گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت پاکستان کے پیسے نہیں لیے, حکومت پاکستان ہم نے ریاست پاکستان کے پیسوں پہ ڈاکہ نہیں مارا, عوام کے پیسوں کی بات نہیں, عوام کے پیسوں پہ نہیں ڈاکہ مارا. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ذاتی کاروبار کے پیسے ہیں. جی یہ کہا ان کے متعلق آپ سواری پوچھ نہیں سکتے. جو خاتون پڑھی لکھی ہو کر یہ کہے فیصل نوائے وقت سے تنخواہ لیتے ہیں, اس پر ایک ٹیکس دینا جو ہے نا ان کی ذاتی ذمہ داری ہے. پھر اس روپے کو اگر فیصل ملک سے باہر لے جاتے ہیں, ملک سے باہر لے جاتے وقت بھی ٹیکس دینا اور جائز طریقے سے دستاویزات کے ذریعے اس کو باہر لے جانا, وہ بھی آپ کی قانونی ذمہ داری ہے. بلکہ پہلی اصلی اور بنیادی ذمہ داری اس اپنے جائز طریقے سے اپنے روپے کو ظاہر کرنا اور اس کو ملک سے باہر لے جانا اور پھر انویسٹ کرنا, یہ سرمایہ کاری کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ذاتی پیسہ ہوتا ہے نا, خاندانی پیسہ, وہ قانون سے مبرہ ہوتا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پرائیویٹ بزنسز کے اکاؤنٹس میں کے آپ یہ کہہ دیکھنے رہا کے ہوں مجاز تو نہیں. انہوں نے تو اصل میں جی آئی ٹی کو وہ بیان دے کر آئی ہیں کہ اگر میں جی آئی ٹی میں بیٹھا ہوا ہوتا, میں سپریم کورٹ میں 3 ججوں کی جگہ ہوتا, میرے نزدیک میاں نواز شریف کے لیے کل کی صبح کبھی طلوع نہ ہوتی, آج ہی فیصلہ اس کے خلاف آنا چاہیے. اور یہ تو آپ نے بالکل طارق صاحب فیصلہ سنا دیا, نہیں, لیکن آپ نے تسلیم کر لیا. نہیں فیصل ایک منٹ, آپ نے یہ کہا ہے یعنی مریم نے کہ جو ذاتی پیسے ہیں ان کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی چاہے ہم ریاست کا کوئی بھی قانون توڑ کر رکھ دیں. یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ کوئی قانون توڑ کے رکھ نہیں, دیں. وہ کہتے ہیں پوچھ نہیں سکتے. پوچھنے کا مطلب توڑنا ہی ہوتا ہے نا یار. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ رٹی رٹائی سپیچ تھی, کسی نے رٹایا نہیں ان کو یہ ایسپیکٹ اس بات کا. ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ آف دی یونین جو تقریر ہوتی ہے نا امریکہ کے صدر کی, اس میں وہ 1-1.5 مہینے امریکہ کے متعلق تمام کام جو وہ کر چکا ہے, آئندہ کرے گا, ان کا خلاصہ وہ پیش کرتا ہے. اس کے لیے اس کو ایک ریہرسل کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, یہاں بھی ان کے خاندان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار جو بڑی غصے میں تقریر کر گئے وہ کوئی بہت اعلیٰ پائے کی تقریر نہ ہو, لیکن اس میں بھی فصاحت و بلاغت موجود تھی. حسین نواز نے بھی جو کی, اس نے بھی کہا کہ جناب سمن کے ڈھیر آ رہے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں, کیا کہا, جمعہ بازار لگا ہوا ہے سمن. حسین نواز صاحب نے کہا تو یہ بلاغت ان سب کہا کہ آپ ہمارے خلاف فیصلہ دیں, اس میں پھر یہ ضرور مد نظر رکھیے گا کہ ہمارے والد صاحب کا نام کہیں نہیں ہے اور ان کا لنک آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. یہ کمال کی ایک بات ہے جو اس نے بات کہی ہے نا مریم نے کہ جی ہمارے پیسے ہیں, ہمارے پیسوں کا حساب نہیں آپ پوچھ سکتے. تو یہ تو قانون توڑنے کا انہوں نے اعتراف ہی کر لیا ہے اور اس کا دفاع نہیں کیا انہوں نے. کہیں یہ فکرہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ناجائز طور پر ملک سے باہر کوئی پیسہ نہیں لے کر گئے. یہ فکرہ منہ سے نہیں نکلا ہے. ایک بات, حسین نواز نے بھی یہی کہا کہ جو دستاویزات ہم نے سپریم کورٹ میں دیے وہی یہاں لا کر ہم نے ان کے منہ پر مار دیے. تو ان کے پاس تو پوچھنے کو ہے ہی کچھ نہیں ہے. ارے بھائی, اگر ان کے پاس پوچھنے کو کچھ نہیں ہے تو آپ ان کے جیسے کیسے بے وقوفانہ سوالات ہیں آپ ان کو جواب دے کر باہر آ جاتے. اس کے بعد آپ جا کر داتا صاحب کے ہاں حاضری دیتے, 5 وقت کی نماز پڑھتے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف جناب پاک کر دیا ہے, مبرہ کر دیا ہے. لیکن نہیں, جو جھنجھلاہٹ ہے, جو زہریلا پن ہے فکروں کا, جو ایک طوفانیت ہے لہجے کی, جو ایک تلاطم ہے ان کے ہاں, ایک غیظ و غضب کا. کیوں طارق صاحب بہت برا سلوک کرتے ہیں یہ وہ بات یہ ہے, اس میں فرق یہ ہے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی حاضر سروس خدمت پر مامور وزیر اعظم اور اس کے خاندان کو بلا کر 6 چھوٹی سطح کے غلاموں نے سرکاری افسروں نے 18-20 گریڈ کے افسروں نے سوال جواب نہیں کیا تھا. دیکھیں 18-20 گریڈ کے افسروں کا کام تو ہاتھ باندھ کر فیصل کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے, وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا وہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے ان میں ہاتھ باندھ کر اس طرح سیدھے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ افسر ہوتے ہیں. وہ 20 کے بھی ہوتے ہیں اور 19 کے بھی ہوتے ہیں اور 21 کے بھی ہوتے ہیں. کہاں یہ خوفناک سوال, کہاں ان کی خاندان. طارق صاحب آپ ذرا معروضی حالات کو مد نظر رکھ کے اب ذرا تجزیہ کیجئے. جی, مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ الیکٹیبلز ان کے ساتھ موجود ہیں. لوکل باڈیز کے الیکشنز یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون آنے والے الیکشنز کے اندر بہت زیادہ کامیابی سے کامیاب ہوگی, لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوگی ان کے پاس. میاں صاحب کے خلاف اگر کوئی
किसी किस्म का फैसला आ भी जाता है तो मरियम नवाज साहिबा नेचुरली लीडर हुई ना मुस्लिम लीग नून की, मान लेना तारिक देखिए साहब। मैं एक अर्ज करता हूँ, हमारे मुल्क में विरासत जो है वो चलती है। बेनज़ीर का वाक़या हो गया, या शहादत हो गई, या कत्ल हो गया, लोगों ने उसके मियाँ को वोट दे दिया, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ें चलती हैं हमारे यहाँ। लोगों ने वाकई दिया उनके मियाँ को वोट? नहीं, उनको नहीं, बेनज़ीर को दिया। बेनज़ीर को दिया, बेनज़ीर को दिया। मैंने कहा ना उनकी शहादत जो है वो उनकी वोटों में तब्दील हो गई। इसी तरह इनके यहाँ भी। लेकिन एक बात याद रखें, ये अब वक्त थोड़ा सा तब्दील इतना हुआ है 5-10% के करीब कि लोगों को ये मालूम हो गया है कि मुल्क का रुपया लूटा गया है। चाहे वो 10 रुपए लूटे गए हैं या 10 अरब, ये अदालतें फैसला करेंगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये अगर इस ख्याल में है कि इस बार अपनी मर्ज़ी की, पहले तो ये है कि जो आर्जी अबूरी हुकूमत आती है ना 3 महीने के लिए, वो हुकूमत इनकी मर्ज़ी की नहीं आ सकेगी उस तरह जिस तरह ये नजम सेठी को ले आए थे या और लोगों को ले आए थे, इस तरह नहीं होगा। एक बात है। दूसरी बात ये है कि लोगों में ये बात फैल चुकी है कि नवाज शरीफ अपने दौरे इक़्तिदार में करप्शन करता है। ये बात गलत या सही उनके जहनों में इमरान खान बिठाने में कामयाब हो गया है। अब रह गई बात, कह रहे ना अच्छा ये बात इलेक्शन जीतने की, जाके सर्वे तो करे मुस्लिम लीग हम नून के बिल्कुल हवाले जीत से। सकता है लाहौर से, लेकिन बाकी पंजाब और बाकी पाकिस्तान भी मौजूद है। मेरा बैठे हैं ना वहां पे, चौधरीज बैठे हैं तगड़े तगड़े, वडेरे बैठे हैं तगड़े तगड़े। लेकिन आप याद रखें, हाँ। अलीम खान 2500 वोटों से 2400 वोटों से हारा था। गुजरांवाला में 2500 वोटों से ये हारे थे। ये इसलिए हारे थे कि हुकूमत वक्त में बादशाह सलामत नवाज शरीफ बैठे हुए हैं। जिस दिन उतरेंगे हो सकता है ये 2500 वोटें दूसरी तरफ चली जाए। तो मैं दावा तो इमरान का नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा इमरान खान बहुत ज्यादा पसंद हैं। नहीं, मेरा ताल्लुक नहीं है इमरान से, कोई नहीं है आपका ताल्लुक उनसे? देखें उनमें कमजोरी ये है कि वो जो गली का इलेक्शन है ना, जो घर से किसी शख्स को लाना और पोलिंग स्टेशन तक, उनके ऊपर उनमें एक और भी कमी है कि वो अपने अब रिकॉर्ड नहीं पेश कर रहे हैं अदालतों के सामने। ना वो फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं, ना वो तौहीन अदालत का जवाब दे पाते हैं। मैं उसका जवाब देता हूं। अभी आपको मेरी गैर जानिबदारियत मालूम हो जाएगी। जी, अगर इमरान खान के खिलाफ कल इलेक्शन कमीशन 10 तारीख को फैसला दे देता है या सुप्रीम कोर्ट फॉरेन फंडिंग में दे देती है, तो मेरी आंखों से तो कोई आंसू नहीं गिरेंगे कि वो मेरा लीडर नहीं है। मैं तो इकबाल के उस अजीम कॉल का जो खुतबे में उसने कहा हुआ है अपने इलाहाबाद के, कि आई लीड नो पार्टी एंड आई फॉलो नो लीडर, तो वो हमारे यहाँ तो ये दस्तूर नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है इस मुकदमे की गिरफ्त से नवाज शरीफ अगर बचता है तो किसी मलकूती ताकत की वजह से तो बच सकता है, किसी ज़मीनी सच्चाइयों की वजह से नहीं बच सकता, क्योंकि ज़मीन पर जो वाक़यात हैं वो गवाही दे रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क की दौलत को लूटा है। तारिक पीरज़ादा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों के दिलों में जो कुछ भी हो, लेकिन फाइनल हतमी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। प्रोग्राम में इतना कुछ ही। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।